حي على توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ موضوع ہے توحید کی اہمیت، بیان کرنے والے ہیں ریحان عبدالغفار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدر محترم اور دینی بھائیوں، کیا بتلا سکتے ہیں وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے شرمناک طریقے شہید ہو جانا غاری کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز توحید، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کے بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی کا اللہ کی بات کرے، اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اس توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسم و صفات میں یکتا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو بھی توحید کے خلاف، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو بھی توحید کے خلاف، اور اس کے صفات اور اس کے نام کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک کہ ان کے سینوں میں توحید کی ضرورت تھی اس زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئی، اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانیاں شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چل جا رہے ہیں۔ مذہب اسلام جس نے عقیدت توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والے ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکلنے قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنے توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کی امیات گھڑے میں دست سے چل جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ صرف اور صرف اس کی بات کرے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھلا بتلائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے۔ میرے بھائیوں، آئے اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئے ہم احتیاط کریں کہ اپنے سے قیمتی دولت عقیدت توحید کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے ہمارے پریشانیوں کو معزز بنایا ہے، ہم صرف اسی کے آگے جھکیں گے، کسی غیر کے آگے جھک کر اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ شاعر مشرق کے شاعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا عشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا عشر میں کہہ دے، یہ بندہ جو علم سے خفا میرے لیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو توحید اور اس پہ اہمیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔